الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج حدیث نمبر 37 ہے تیمم کا طریقہ، یعنی کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس اس نے طہارت حاصل کرنی ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ عمار اور یاسر یہ دونوں صحابی، یہ وہی فیملی ہے۔ ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا شروع اسلام میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ دونوں ہجرتوں میں بھی شامل تھے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ یہ یعنی کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ ان کے والد جس طرح جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے مٹی میں علیہ وسلم، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ، اس ساری صورتحال کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، انما یکفیک، آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، ان تقوم بیدیک ہکذا، کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے۔ کس طرح کہتے ہیں؟ ثم ضرب بیدیہ الارض، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، ضربۃ واحدۃ، ایک بار مارا۔ ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ ووجہہ، اس میں چہرے کا ذکر بعد میں ہے، ہاتھوں کا مسح کا ذکر پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر مسح کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ جو بائیں ہتھیلی ہے اس کو دائیں کے اوپر رکھ کر اس کو پھیرا، اور اس کے بعد دائیں کو پھیر لیا، اور وجہہ، اس کے اپنے چہرے کو بھی کیا کر لیا؟ پھیر لیا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے کہ انسان کیا کرے، اب دونوں ہاتھ زمین پر مارے، اور اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اس کو جھاڑ لے یا اس میں پھونک مار لے، بعض روایات میں اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور یوں یعنی کہ یوں ہاتھ ہے نا تو یہ بایاں دائیں ہتھیلی کے اوپر پھیر لے، اور دایاں بائیں ہتھیلی کے اوپر تیمم کافی ہو۔ بعض لوگ ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہوئے یعنی کہ وہ 2 ضربیں مارتے ہیں، یعنی کہ ایک ضرب ہاتھوں کے لیے، دوسری ضرب اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی ضرب میں اس کے اندر روایت کا ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا عمار کو تیمم کے طریقے کا پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے سے استدلال کیا، اجتہاد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح غسل میں پانی کو پورے جسم پہ لگایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے مٹی کو بھی پورے جسم پہ ملنا چاہیے، تو انہوں نے زمین پوری مٹی کے اوپر لیٹ پوٹ ہونے لگ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتا بھی دیا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف اتنا ہی کر لیتے کہ دونوں ہاتھ زمین پہ مارتے، اور اس کو اپنے چہرے پہ بھی پھیر لیا اور اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی پھیر لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تیمم ہو گیا۔ یہاں تک اتنا تیمم۔ اس حدیث کے الفاظ کی طرف آپ آئیں، دیکھیں، بعثنی، مجھے بھیجا، بعثنی، مجھے بھیجا، یہ مبعوث ہونا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ یہ اردو میں بھی آپ الفاظ سنتے ہوں گے، بھیجنا، مبعوث کرنا، یہ بعث سے ہوتا ہے۔ فی حاجت، کسی کام میں، اردو میں بھی حاجت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تمرغت، میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ تمرغا کا معنی ہوتا ہے جس طرح جانور مٹی کے اندر اپنے رگڑے کھاتا ہے اس طریقے سے۔ الدابۃ، چوپایا، جانور جو بھی ہے۔ ظاہر کفیہ، ہتھیلیوں کا اوپر، ظاہر کہتے ہیں اوپر والے حصے کو، اور یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلیوں کا اوپر والا حصہ۔ تیمم یکساں ہی ہے، چاہے غسل کی جگہ پہ کیا جائے چاہے وضو کی جگہ پہ کیا جائے، یعنی وضو کے لیے پانی نہیں ہے پھر بھی تیمم کا یہی طریقہ ہوگا، غسل کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اجتہاد میں کیا کی، غلطی ہو گئی ان سے اجتہاد میں۔ تیمم سے پہلے پانی تلاش کیا جائے گا، یعنی کہ اتنا قریب پانی تلاش کیا جائے جہاں تک جانا ممکن ہے، جہاں تک جانا ممکن۔ آگے روایات میں آئے گا کہ یعنی کہ کتنا دور انسان جائے کہ اس کو پانی نہ مل جائے، لیکن موجودہ دور میں یعنی کہ بات واضح ہے کہ انسان کتنا دور جا کے تلاش کرے، پتہ لگ جاتا ہے پانی ہے یا نہیں ہے، فون ہے، سارے معاملات ہیں،
وہاں رابطہ کر کے پوچھ لیتا ہے بھائی پانی ہے تو وہاں جا کے وضو کر لے. لیکن پانی کی کمی کا جو وہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن بعض علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے. آج کل تو بورنگ وغیرہ سسٹم چل پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اگر پانی نہیں ہے اور پانی تلاش کرنے کے باوجود نہیں آتا تو پھر تیمم مٹی کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے. یہاں تک کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لے، باقی بھائیوں کو اجازت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.